बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम, यानी वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब कि जिससे हमने इस मुल्क को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जाना है, वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी एहसास की जो टीम है, जिसने 3 साल लगाए सारे मुल्क में डेटा बनाने के लिए कि जिससे हमें पता चले कि हर ख़ानदान जो पाकिस्तान में उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके हालात क्या हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम था, 3 साल हमें लगे ये पूरा डेटा बनाने के लिए। तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज़ देना और आसान नहीं था, वो अंदाज़ों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया, इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख़ में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का, कर्ज़े भी सबसे ज़्यादा, सूद भी उन कर्ज़ों पे सबसे ज़्यादा देना पड़ा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे थे बाहर, उसमें तारीख़ी खसारा। रिज़र्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज़ थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्ज़े दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्ज़े देने का। और हम ख़ास तौर पे आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुज़ार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं करे। अगर डिफ़ॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज़ वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज़ समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई, और ख़ास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फ़ख्र से आज कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम थी, जो NCOC, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फ़ैसले किए और डेटाबेस फ़ैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेज़ी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियाँ बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी NCOC ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर FIR कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे बड़ा आज फ़ख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया। और फिर
اکانومسٹ میگزین، اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نارمل کر لیا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں، جو جس طرح وہاں غربت بڑھی اور جس طرح ان کی اکانومی -7% پہ پہنچ گئی، اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی. امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور ان کی معیشت نیچے چلی گئی تو انہوں نے $4,000 ارب خرچ کیا اپنی معیشت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے. پاکستان جس کی امریکہ کی 33 کروڑ آبادی اور ہماری 22 کروڑ، ہم نے ٹوٹل پیسہ $8 ارب خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معیشت کو بچایا. تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے، اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی. تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے، ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی، اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا اور ہم نے کسی سٹیج پہ ان کو بند نہیں ہونے دیا. اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا، کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے. اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا. تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسیز سے کیا ہوا. آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے، جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے، وہ 13.6% ہے. ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی. ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے. جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی، اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے. اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر، وہ 1100 ارب روپیہ گیا ہے. اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حالات اچھے، اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ تھی، ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا. کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا. پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے، اصل تو دولت ملک کی تب بنتی ہے جب اس کی ملک کی انڈسٹری اٹھے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ، اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ. لیکن میں اور انڈسٹریز بتا دوں کہ انجینئرنگ کے اندر 350% کہ ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا، ان کا نفع بڑھا ہے 350 ارب روپیہ. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے. اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے، ملک کی گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے؟ تو بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. اور جو ہمارا ٹیکس ہے، جو پاکستان کی جو سب سے ہمیں کیوں ہم پھنس جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں. یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان میں. تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سناؤں کہ جو آئی ٹی ہے، جو نوجوانوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا، پچھلے سال 47% اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر، اور اس سال لگ رہا ہے کہ 75% ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے.
لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. میں اور ملکوں کا بتاؤں، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. امریکہ کے اندر 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. گیس پہ آ جائیں. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی. قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں. لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پھر تیل پہ آ جائیں. اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر. ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%. انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے. اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ملک ہیں جن کی جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں، آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر. بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر. پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے، سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ $250 لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے،
اور بنگلہ دیش میں 200 روپے لیٹر. تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے. اب آٹے کے اوپر آ جائیں. آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے. آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83 روپے کے جی پہ آٹا بک رہا ہے, اور وہ بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے, پاکستان میں 60 روپے کے جی آٹا بک رہا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں. ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کے جی دال مونگ, بنگلہ دیش میں 334 روپے کی, اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں, آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی, تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام. ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے, جس کے اندر
30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 30 अरब रुपया ये 22,000 बिजनेस के लिए, साथ साथ 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर कोई चीज़ भी हमारे निचले तबके को, कमज़ोर तबके को उठा सकता है, वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल हैं। ये टोटल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हायर एजुकेशन, सूबे, हम सब मिलकर कर रहे हैं। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स, ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आखिर में हेल्थ कार्ड। मेरी शुरू से कोशिश ये थी कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे एक मुश्किल वक्त एक ख़ानदान के ऊपर आता है कि अगर घर में बीमारी हो जाए और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने के लिए, इसीलिए शौकत खानम बना था। वही कैंसर के इलाज इतना महंगा था, जब मैंने देखा कि हमारे लिए इतना मुश्किल था, अल्लाह ने हमें हैसियत दी थी, तो जिनके पास कुछ नहीं था वो क्या करें अगर उनके घर में बीमारी हो, तो इसलिए वो सोचा था। तो मैंने तब भी सोचा था कि एक दिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो हर पाकिस्तान के ख़ानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा, और मकसद उसका ये होगा कि हर ख़ानदान में अगर कभी भी बीमारी हो तो उनके पास पैसे हों और वो जाके किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकें। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया है। सारे पख्तूनख्वा के ख़ानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। अब ये इस्लामाबाद की सारी एरिया में भी शुरू कर रहे हैं हम, और तकरीबन हम कर चुकेंगे इस 1-2 महीने में। उसके बाद ये पंजाब में शुरू हो रहा है दिसंबर के आखिर में। मार्च तक सारे पंजाब के ख़ानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और ये जितने भी आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कर रही है। मैंने जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें अपना प्रोग्राम। और इंशाअल्लाह मार्च तक हमारे जितने सिंध, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें एक प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका होता है। मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, मैं आप सबको आज अपील करता हूँ कि जब आपका इतना ज़्यादा नफ़ा बन रहा है तो इसके अंदर उनको शामिल करें। जो मज़दूर हैं, जो आजकल की महंगाई में मुश्किल में हैं, उनकी ज़रूर आप तनख्वाहें बढ़ाएं। आखिर में मैं आज फिर से अपनी पहले तो एहसास की टीम को मुबारक देता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से डेटाबेस बनाया गया। और मैं अपनी मीडिया को फिर से मैं अपील करता हूँ कि जब आप, ये बड़ा आसान है, जब ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है, तो आप अगर अमेरिका में भी किसी गरीब घर के पास ले जाएंगे, जी गैस बड़ी महंगी है, या इंग्लैंड में तो चीज़ें ही नहीं मिल रही कई जगह, क्योंकि वहाँ तो हालात और तरह के हैं, तो वो सारे कहेंगे अगर आप माइक ले जाएं बड़ा मुश्किल वक्त है जी। लेकिन ये समझाएं कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि हम वो मुल्क है जो बहुत बेहतर तरह से निकला हुआ है इस मुश्किल वक्त से। जिस मुल्क के हालात वो थे 3 साल पहले, और आज अगर आप देखें तो अल्लाह का खास करम है इसके ऊपर। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदा।